یہ آگے دو مثالیں لکھ لیتے ہیں پہلے تاکہ بعد میں پھر آسان ہو۔ جی آج ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھیں گے۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے کل پڑھا تھا کہ میم ساکن کے قاعدے، تو میم ساکن کے کتنے قاعدے تھے؟ 3 قاعدے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج تھوڑا سا اضافہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے، کیونکہ یہ تو آج کا ہمارا عنوان ہے، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہی بات کہ نون ساکن کب ہوگا؟ جس نون کے اوپر جزم آ جائے، ٹھیک ہے۔ جس نون کے اوپر جزم آ گئی تو وہ نون کیا بن جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال یہاں لکھ لیتے ہیں، جیسے من، نون ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، لیکن زیر سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری صرف بات کس کی ہے؟ نون ساکن کی۔ اور تنوین کسے کہتے تھے؟ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اظہار ہوگا کب، اور پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ کس کو ظاہر کرنا؟ آواز کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ آواز کو بالکل چھپانا نہیں، بلکہ اس کو کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا۔ یہ دیکھیں میں نے 6 حروف حلقی یہاں پر لکھ دیے ہیں، لیکن اس کو ہم الگ الگ کر لیتے ہیں تاکہ بالکل زیادہ آسان ہو جائے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ ابھی ہم نے 1 منٹ کے لیے تنوین کو چھوڑ دیا ہے تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے، پھر آگے اس دونوں کو ہم لیں گے۔ تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اب اس کی مثال دیکھیں آگے، یہ دیکھیں یہ نون کیا ہے؟ ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن ہے اور اس کے بعد آگے حروف حلقی میں سے کیا آ گیا ہے؟ حمزہ۔ اس کو حمزہ پڑھیں گے یا الف پڑھیں گے؟ حمزہ۔ کیوں؟ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے، کھڑا زبر آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، تو یہ خالی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ۔ تو نون ساکن کے بعد ان حروف حلقی میں سے کیا آ گیا ہے؟ حمزہ آ گیا ہے پہلے نمبر پر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس نون ساکن کے بعد یہ حمزہ بھی آ سکتا ہے، اگر حمزہ آئے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اگر نون ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ ہاں آ جائے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اگر اس نون ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ ہا آ جائے یا خا آ جائے
غائن آ جائے یا خا آ جائے. چلیے ہا خا عین غائن. ٹھیک ہے. حمزہ ہا ہا خا عین غائن. ٹھیک ہے. لکھنے میں آگے پیچھے لگا. ٹھیک ہے. ایسے ذرا یاد کرنا آسان ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کیا آ گیا ہے؟ حمزہ آ گیا. اس نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. جیسے ایک اس کو یہاں چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی یہ بن گیا من ہادن. اب نون ساکن کے بعد آگے حروف حلقی میں سے کیا آ گیا ہے؟ ہاں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے. آواز کو ناک میں لے کر نہیں جا رہے ہم. ٹھیک ہے. تو یہ مثال کس کی تھی؟ نون ساکن کی تھی. اسی طرح اس میں اب دوسری بات کر لیتے ہیں کہ اظہار کب ہوگا؟ تنوین کے بعد. کس کے بعد؟ پہلے ہم نے نون ساکن کی بات کی اور اس کی مثال بھی آگے ہم نے سمجھ لی. اب تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا. اب یہ دیکھیں اس کی مثال ہے نارن. را کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ دو پیش. ٹھیک ہے. اور ان 2 پیشوں کے بعد آگے کیا آ گیا ہے؟ ہا. ہا کن میں سے؟ حروف حلقی میں سے ہے. اس لیے یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے. یہ نون ساکن کا اظہار ہے اور یہ کس کا ہے؟ تنوین کا اظہار ہے. یہ 2 مثالیں نون ساکن کی اور تنوین کی الگ الگ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب اس کو ہم نے پہلے الگ الگ سمجھا ہے. اب اس کو ایک طرح سمجھتے ہیں ہم کہ اظہار کب ہوگا؟ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد. اس میں ویسے قاعدے 2 ہیں. ایک نون ساکن کا ہے, ایک کس کا ہے؟ تنوین کا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دونوں میں اظہار ہوتا ہے اور دونوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد, نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. تو ظاہری بات ہے کہ ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہی یہاں پر آئے گا اور وہ بالکل اس نون ساکن کے فوراً بعد ہونا چاہیے, اس تنوین کے فوراً بعد ہونا چاہیے. اگر یہاں آگے حروف حلقی ہے, یہاں پر نہیں ہے, تو اس کا پھر اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مرتبہ پڑھے ہم نے. اب اظہار کیا پڑھا کہ نون ساکن. نون ساکن کون سا ہوتا ہے؟ جس نون کے اوپر جزم آ جائے. ٹھیک ہے. جب کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ جزم آ کر اس حرف کو کیا بناتی ہے؟ ساکن بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. جزم کا دوسرا نام ہے ساکن, جیسے زبر کا دوسرا نام ہے حرکت. ٹھیک ہے. تو نون ساکن یا تنوین, اور تنوین کیا چیز ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. یعنی کہیں گے وہ جی صرف زبر آ جائے تو نہیں, زیر بھی تنوین ہے اور 2 پیش بھی تنوین ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے, ابھی حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. حمزہ, ہا, عین, ہا, خا, عین, غین. ان میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار. اب ہم یہاں اظہار کریں گے. اس کو پڑھیں گے من ہادن. اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے من ہادن. یہ کیا کر لیا؟ غنہ. آواز کہاں چلی گئی؟ ناک میں. تو آواز ناک میں بالکل لے کر نہیں جائیں گے, کیونکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے. جیسے سڑک پر لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ شارع عام نہیں ہے, یعنی یہ ایسا راستہ نہیں کہ ہر کسی کے لیے آنا جانا اس میں لگا رہے, نہیں, یہ خاص راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی آواز کو ناک میں لے کر نہیں جائیں گے. آگے ہا کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسی غلط حرکت
نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ تنوین یہاں پر بھی آواز ناک میں بالکل نہیں جا رہی، اس کو پڑھیں گے نارن حامیہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے دوسرے قاعدے کی طرف آ جاتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ ہے اخفا۔ کیا ہے؟ اخفا۔ اور اخفا کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ چھپانا۔ کس کو؟ آواز کو۔ کہاں؟ ناک میں۔ کتنی دیر؟ ایک الف کے برابر۔ یہ اخفا اس اظہار کا کیا ہے؟ الٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی پہلے ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نہیں تنوین کو چھوڑ دیتے ہیں، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کے 15 حروف جلدی سے لکھ لیتے ہیں۔ یہ جی اخفا کے 15 حروف آپ کے سامنے آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کیا ہے؟ تا، ثا، جیم، دال، زا، سین، شین، صاد، واو، قا، وا، فا، قاف، کاف، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو کہ نون ساکن کے بعد، یہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد اگر یہاں پر کوئی ان 15 حروف میں سے حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، اخفا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال لکھی ہم نے، انثا، دوسری مثال ہے کنتو۔ ایک اخفا ہے اور ایک غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں آواز ناک میں تو جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ کیا فرق؟ یہ ہے کہ جو اخفا ہے اس میں زبان ہوا میں رہتی ہے، نہ دائیں طرف بائیں طرف اوپر نیچے کسی طرف نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ اور غنے کے اندر زبان تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے، جیسے ان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان، تو اس میں آواز ناک میں جا رہی ہے لیکن زبان تالو سے نہیں لگ رہی، جیسے انثا، ہاں آپ کی زبان دائیں بائیں نہیں لگنی چاہیے۔ کنتو انثا، کنتو۔ اچھا یہ مثال تھی کس کی؟ نون ساکن کی مثال تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے تنوین کی مثال ہے، تو کیونکہ پہلے ہم نے الگ کیا اس لیے یہاں اس کو الگ کر لیتے ہیں کہ تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں یہ میم کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ 2 زبر، ٹھیک ہے۔ 2 زبروں کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ تو اس تنوین کے بعد آگے کاف آ گیا ہے، کون سا؟ باریک کاف، کعبے والا کاف۔ کس والا؟ کعبے والا کاف یا کتاب والا کاف۔ تو ضرور کتے والا کاف کہنا ہے، اکثر لوگ کہتے تھے کتے والا کاف، بھائی باقی مثالیں تھوڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کتاب والا کاف یا پھر کعبے والا کاف۔
اب یہاں دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے، یہ جو اخفاء کے 15 حروف ہیں ان میں سے کیا آ گیا ہے؟ کاف آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء ہو رہا ہے، اور یہ کس کا اخفاء ہے؟ تنوین کا۔ یہ کس کا تھا؟ نون ساکن کا، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھیں گے کراما کاتبین۔ یہاں بھی اسی بات کا خیال رکھیں گے کہ زبان کو تالو کے ساتھ نہیں لگائیں گے، کراما کاتبین۔ اب اس پورے کو لے لیتے ہیں کہ اخفاء کب ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ یہ آگے دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال نون ساکن کی ہے، یہ دیکھیں نون کیا ہے؟ ساکن ہے، یہ نون بھی ساکن ہے۔ اس نون کو ساکن کس نے کیا ہے؟ جزم نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے کیا گیا ہے؟ تا۔ تا کن حروف میں سے ہے؟ حروف اخفاء میں سے۔ تو یہ 15 حروف اور 6 حروف یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، اس کے بغیر آپ کو پھر پتہ نہیں چلے گا۔ آگے دوسری مثال تنوین کی تھی کہ تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کیا آ جائے؟ کوئی حرف آ جائے۔ یہاں کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، لیکن وہ حرف ان میں سے ہو، ان میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے علاوہ کوئی حرف آئے تو پھر اخفاء نہیں ہوگا۔ اصل یہاں نا ایک ایک مثال اس سے لکھی ہے، ایک تو ہمارے پاس نا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اگر یہ ساری مثالیں یہاں پر لکھ دی جائیں تو وہ پھر آپ لوگ بھی تنگ آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تیسرا بورڈ پر اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو اسی میں تھوڑا سا بڑا یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ حضرات کو نظر بھی صحیح آئے۔ دیکھیں نا جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت کتنے لوگ تھے، اب جب اختتام کی طرف جا رہے تو اس سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ نا ہمارے دل میں نا ایک قرآن کی حقیقت میں محبت نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے ہم کوئی چیز سیکھنا نہیں چاہتے، تو جہاں پر کوئی سکھانے والا ہے وہاں لوگوں کو قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں نہیں تو وہاں لوگ کہتے ہیں یار یہ کام تو بہت اچھا ہے۔ مجھے کل ایک فون آیا، یہی یوٹیوب کی ویڈیو جو لوگ دیکھتے ہیں ان کا، تو مجھے کہنے لگا کہ یار آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کورس کروا رہے ہیں، میں نے کہا ہاں جی بالکل کروا رہے ہیں، تو کہنے لگے میں بھی جو ہے نا کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں تقریباً نا پچھلے کوئی 10 سال سے یعنی ایک شارٹ کورس تجوید کا سیکھنے کا جو ہے کافی میں نے کوشش کیا ہے، مختلف جگہ پر میں بھی گیا بھی ہوں، لیکن مجھے صحیح طرح سے فائدہ نہیں ہوا۔ اب میرے کئی سوال ایسے ہوتے تھے کہ جو کہ حل ہی نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو لیکن مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا چلے اگر محلے کے لوگ فائدہ حاصل نہیں کر رہے لیکن باہر کے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارا مقصد وہ نہیں سب کو پڑھانا۔ اب دیکھیں نا ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن بیچاروں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہاں بیٹھ کر سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان سے اگر آپ پوچھیں وہ کہیں گے یار ہم تو قاری عبدالباسط سے زیادہ اچھی تلاوت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے چلیں۔ اچھا جی آگے تیسرا قاعدہ ہے، کیونکہ کل کے جو ہم نے 3 قاعدے پڑھے تھے نا، اظہار، اخفاء، ادغام، میم ساکن کی کتنی حالتیں تھیں؟ 3، اظہار، اخفاء اور ادغام۔ تو یہاں آج ایک اور چیز آ گئی درمیان میں، اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں تیسرا قاعدہ کون سا ہے؟ اقلاب۔ اقلاب یہ قلب سے ہے، اور قلب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ دل کو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے دل کی کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے جو جذبات ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ دل سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا دل کیا کہ یار آج میں نے گوشت کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو اگلے دن اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگلے دن وہ کہتا ہے کہ یار نہیں کل گوشت کھایا تھا آج دل نہیں کر رہا، لہٰذا آج برگر شاورما کھانے کا دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ چینج ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر
اس کی جو ہے وہ بھی حروف بھی کیا ہو جائیں گے؟ چینج ہو جائیں گے۔ یہ دراصل نا یہاں پر اس کی مثال آگے آ گئی ہے۔ تو نون ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا۔ اقلاب کہتے ہیں قلب سے، اور قلب کا مطلب ہے تبدیل ہونا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے انسان کی دل کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، ایسے یہاں پر حرف کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ تو پہلا ہم نے پڑھا کہ نون ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد آگے کیا آ گیا ہے؟ با آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اور اس بدلنے کا نام کیا ہے؟ اقلاب ہے۔ بدلیں گے کیسے؟ کہ اس نون کو میم سے بدلیں گے، یعنی نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے۔ نون لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کریم میں یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، اقلاب کی چھوٹی میم لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں گے مم باخیلا، ہاں یہاں غنہ بھی کریں گے، باخیلا، اچھا با کے اوپر جی، مم باخیلا، من نہیں، مم، ہاں اس میم کو میم سے ملائیں گے، نون نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو تبدیل کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ نون کو کس سے بدل دیا ہے؟ میم سے۔ تو جیسے بچے کہتے ہیں نا کہ مم پینا ہے، کیا پینا ہے؟ مم پینا ہے، تو مم کس کو کہتے ہیں؟ وہ پانی کو، ٹھیک ہے؟ یا کچھ بچے باقی چیزوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ مم کہتے ہیں۔ تو اس کو کہنا ہے مم باخیلا، یہ نون کو ہم نے میم سے کیا کر دیا؟ بدل دیا، تو اس بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب، ٹھیک ہے؟ تو یہ مثال تھی کس کی؟ اقلاب میں سے نون ساکن کی مثال تھی یہ، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں، تنوین کے بعد با آئے تو اقلاب ہوگا۔ اچھا یہ بات فائنل ہے کہ اقلاب نون ساکن یا میم کے بعد با آئے، بس کیا آئے؟ صرف با آئے۔ با کے علاوہ کوئی اور حرف آیا تو وہاں پر اقلاب نہیں ہوگا، باقی کچھ اور چیزیں بن جائیں گی۔ جیسے نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، نون ساکن تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اخفاء ہوگا، نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر با آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا۔ یہ مثال تھی نون ساکن کی، اور یہ مثال ہے تنوین کی۔ یہ دیکھیں عین کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ تنوین، ٹھیک ہے؟ اس تنوین کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ با۔ اب یہاں اس تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ بدل کر پڑھیں گے، اور اس تبدیلی کا نام کیا ہے؟ اس بدلنے کا نام ہے اقلاب، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں گے ہم لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، لَنَسْفَعًا نہیں پڑھیں گے، اس کس کو پڑھیں گے؟ میم کو، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ٹھیک ہے؟ اب یہ مثال تنوین کی ہے اور یہ مثال نون ساکن کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے سامنے یہ اقلاب تک بات کلیئر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ادغام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر کسی کو بیچ میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ میں نے
یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، یرملون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ گویا کہ جو یرملون کا حرف ہے یہی حروف یرملون ہیں۔ کتنے حروف ہیں یہ؟ 6۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی چلیں ایک اس کی مثال لکھ لیتے ہیں تو پھر آگے جو ہے نا وہ یہ دیکھیں، کیونکہ آگے اس کی نا پھر 2 قسمیں بن رہی ہیں، اس لیے میں نے صرف ایک مثال لکھی ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ گیا؟ یہاں پر را آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ایک حرف کو ہم دوسرے میں داخل کر رہے ہیں۔ یہ جو نون ہے اس کو ہم داخل کر رہے ہیں کس میں؟ را میں۔ ادغام کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے میں داخل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس نون کو ہم نے داخل کیا کس میں؟ را میں۔ اس کو ہم نے پڑھا ہے مِن ربک۔ اس کو ویسے تو اس نون کو دیکھا جائے تو یہ پڑھنا چاہیے من ربک، من ربک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آگے ایک تو حروف یرملون میں سے را آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک قاعدہ تو یہ ہے۔ دوسرا عام طور پر جو بچوں کو ایک یہ قاعدہ سمجھایا جاتا ہے تو اس وقت انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک شد ہے اور ایک جزم ہے، جہاں پر شد اور جزم 2 آ جائیں تو ان دونوں میں جو شد ہے وہ زیادہ پہلوان طاقتور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے سامنے 2-4 جزم بھی آ جائیں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے شد زیادہ پاورفل ہے اور جزم جو ہے اس میں طاقت کم ہے، لیکن یہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ حضرات تو ماشاءاللہ بڑے ہیں، تو لیکن آپ نے اسی قاعدے کو ہی دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ گیا؟ یہاں پر را۔ تو یہاں پر ایک حرف دوسرے کے ساتھ مل تو رہا ہے لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ایک بات ہماری فائنل ہوگی کہ ادغام کب ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ پھر آگے ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک ادغام مع غنہ، یعنی وہ ادغام کے جو غنے کے ساتھ ہے، وہاں ایک حرف دوسرے کے ساتھ مل بھی رہا ہے اور غنہ بھی ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ادغام بلا غنہ، کہ وہاں ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا۔ اس کی آگے مثال لکھ لیتے ہیں۔
اچھا یہ آپ کے سامنے آ گئے نا، اس کی مثالیں بھی آ گئی ہیں۔ اب جو آگے ادغام مال غنہ ہے اور ادغام بلا غنہ ہے، یہ دو قسمیں ادغام کی آگے اور نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا کہ ادغام مال غنہ یہ ان 4 حرفوں میں ہوگا، یا، نون، یا، میم، واو اور نون۔ اس کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں نیچے تاکہ اب یہ اوپر پہلے سب سے ان حروف کو دیکھیں کہ حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے پڑھیں؟ یا، یہ 6 حروف ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ اور یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، ادغام کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آگے پھر اس کی 2 قسمیں بن گئیں کہ ادغام مال غنہ اور ادغام بلا غنہ۔ مال غنہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک حرف دوسرے کے ساتھ مل تو رہا ہے، کس کے ساتھ مل رہا ہے؟ غنے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کس کے ساتھ؟ غنے کے ساتھ۔ ایک شادی کے اندر ایک آدمی ایسا شریک ہے جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، اور ایک ایسا بھی شریک ہے جس نے پرانے کپڑے پریس کر کے پہنے ہیں، لیکن دونوں قسمیں شامل ہیں شادی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے، یعنی ایک حرف دوسرے میں مل تو رہا ہے، لیکن ایک شان و شوکت سے مل رہا ہے، دوسرے کے پاس کپڑے پرانے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں مل رہے ہیں۔ اب یہاں ادغام مال غنہ ان 6 نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 4 حرف آ جائیں، یا، نون، میم اور واو۔ ان میں سے کوئی حرف آئے، یہ وہی ہیں، اسی میں سے حروف یرملون میں سے ہیں۔ یہاں صرف 2 حرف نہیں ہیں، را اور لام، باقی 4 یہ کون سے ہیں؟ حروف یرملون میں سے۔ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ ہوگا، یعنی ایک حرف دوسرے میں ملے گا بھی، لیکن کس کے ساتھ؟ غنے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، پہلی مثال ہے فَمَن يَعْمَلْ، نہ یہاں پر نا شد آئے گی، اب یہ نون ساکن کے بعد آگے حروف یرملون میں سے کون سا حرف آ گیا؟ یا۔ چلیں جی، یہ یا آ گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ، ٹھیک ہے۔ اب اس نون کا یا میں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثال کس کی تھی؟ یا کی، کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ جائے، اور یا ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ اب آگے دوسری مثال ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر نون آ جائے، یہ دیکھیں، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ جائے تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ من نصیر، یہاں زبان تالو کے ساتھ لگے گی کیونکہ آگے نون پر شد آ گئی ہے، اس نون کا اس میں ادغام ہو رہا ہے۔ پھر آگے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ تنوین کی مثال ہے، تنوین کے بعد آگے حروف اس میں یرملون میں سے کیا آ گیا ہے؟
میم آ گئی ہے، تو یہ بھی یہاں میم ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ ادغام۔ خیر منہ، اب آگے دیکھیں کہ تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ تنوین کی مثال ہے، تنوین کے بعد حروف یر مرون میں سے کیا آ گیا ہے؟ واو، اور یہ واو ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو اگر آپ گٹھا کریں نا تو یہ بن جاتا ہے ینمو، ینمو، یہ 4 حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ادغام مع الغنہ، کہ نون تنوین کے بعد حروف یر مرون میں سے کیا آ گیا ہے؟ واو آ گیا ہے، تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام مع الغنہ۔ آگے دیکھیں، یہ ساری مثالیں تھیں ادغام مع الغنہ کی، کتنی مثالیں تھیں؟ 4، ٹھیک ہے۔ اور یہ حروف بھی کتنے ہیں؟ 4، کہ جن میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اب آگے دیکھیں ادغام بلا غنہ ہے، کہ ایک حرف دوسرے میں داخل تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا۔ اب یہ 2 حروف ہیں، کیونکہ ان 4 ہی آگے اور 2 باقی رہ گئے، را اور لام، ٹھیک ہے، یا را میم لام واو نون، ان میں سے 4 ہی آگے اور 2 باقی بچ گئے۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد را آ جائے، کیا آ جائے؟ را آ جائے، تو وہاں ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ ہوگا۔ ایک حرف دوسرے میں داخل تو ہوگا لیکن غنہ، جیسے وہ آدمی شادی میں شامل تو ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس نیا سوٹ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے شادی کے اندر آیا نہیں ہے، ہاں نئے کپڑے پہن کے نہیں آیا لیکن آیا ضرور ہے، تو یہاں بھی ادغام تو ہو رہا ہے، حرف مل رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا۔ اس کو پڑھیں گے مر ربک، ہاں اس کو من نہیں پڑھیں گے، مر پڑھیں گے، مر، میم کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ ہاں نون کا را کے اندر ادغام ہو رہا ہے، مر ربک۔ تو آگے دوسری مثال ہے من لدنہ، اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یر ملون میں سے کیا آ گیا ہے؟ لام آ گیا ہے، اب یہاں ادغام ہو رہا ہے لیکن کون سا؟ بلا غنہ۔ وہی مثال، بندہ شادی کے اندر تو آیا ہے لیکن نیا سوٹ نہیں پہنا، شامل ضرور ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی دراصل نا نون ساکن تنوین کی حالتیں تھوڑی سی مشکل ہے یہاں آ کر نیچے، لیکن اس کو آپ 2-3 مرتبہ سن لیں گے تو پھر آسان ہو جائے گا۔ اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کسی کا کوئی سوال ہے یا کسی کو اس میں سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ آج تو ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک دن کے اندر ہم نے سارا کر لیا، ورنہ آدھا آج اور آدھا ہمیں کل کرنا پڑنا تھا، اور وہ پھر کل کا کل رہ جانا تھا اور آج کا آج ہی رہ جانا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ان تینوں میں تقسیم دیکھ لیتے ہیں، 15 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 21، اور 21 اور کیا کہتے ہیں جو ہے نا 6 27 الف رہ گیا ایک، 28 اور ایک حرف اور رہ گیا، کون سا ہے؟ ذال رہ گئی ہے، شاید ذال رہ گئی ہے، ہاں، تو 29 حروف پورے ہو گئے۔ ذال اس کے اندر نہیں آئے گا، ذال ان قاعدوں کے اندر بالکل نہیں آئے گا، نہ ذال آئے گا نہ حمزہ آئے گا، نہ الف آئے گا، حمزہ تو آئے گا کیونکہ حمزہ یہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 29 حروف پورے ہو گئے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیں، اس کی ایک نا پکچر اتار کر نا کر دینا، ساتھ لگا دینا اس کی۔ اللہ